قابل صد احترام حضرات علماء اعظام، سادات فخام، عرس حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پرنور جلسہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف فرما تمام تر میرے سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ورؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، الحمدللہ آج کا یہ مبارک جلسہ نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ غلامان حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کمیٹی کی طرف سے منعقد کیا گیا، اور مقامی بیرونی علماء دین، سادات کرام، خطبہ، شعراء حضرات ممبر پہ جلوہ بار ہیں، اور ابھی آپ حضرات نے انکلیشور جامع غوثیہ کے صدر مدرس امام خطیب ناصر مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری کا ایک مدلل مبرہن خطاب سماعت کیا، اور انشاءاللہ ہم جلد ہمارے اور آپ کے آقا نعمت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ سید الشاہ گلزار اسماعیل قادری واسطی اسماعیلی المعروف حضور گلزار ملت دامہ فیضہ کے ارشاد فرامین اور نصیحت کو بھی سماعت کریں گے۔ اور چونکہ حضرت کا مسلسل سفر، ملکی پیمانے کا سفر اور صوبہ ہوتا تو ذرا آسان ہوتا، مگر کئی ایک صوبہ جات جی بے شک کا مسلسل سفر رہتا ہے، اور یقینی طور پر خانوادہ رزاقیہ اسماعیلیہ سبحان اللہ اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ کا درد ہے، محبت ہے، اور آبائے کرام اجداد اعظام سے جو وراثت میں دین کی اور شریعت کی اور سنیت کی تحفظ کی فکر ملی ہے آپ کو، سبحان اللہ، درد ملا ہے، مسلسل اس کی خدمت میں آپ سفر پر حق ہے، جاری رکھیں۔ تو ہم انشاءاللہ چونکہ حضرت کو جلد نکلنا ہے،
اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سفر میں حضرت کے لیے کوئی دشواری پیش ہو. جس طرح سے یہاں عشاق، محبین، دیوانے، فرزانے دید کے لیے بےتاب و بے قرار تھے، آئے ہے بے شک ایسے قافلے اور بھی ہیں حق ہے بے اور شک انجمنیں ہیں، بے شک نہ جانے کتنے مرحلے ہیں کہ لوگ بڑی بےتابی سے انتظار کرتے ہیں. حق ہے بے شک اس لیے بہت جلد میں اپنی بات ختم کروں گا اور پھر ارشاد، نصیحت اور ہمارے لیے آپ کے لیے جو حضرت پسند فرمائیں وہ بیان عطا فرما دیں، جو ہمارے دلوں میں، سینوں میں حضرت کی یاد بن کر ہمارے دین، ہماری سنیت اور ہمارے مسلک کے تحفظ کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ و علی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور آیت پاک کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ والوں کا ذکر چل رہا ہے، اولیاء کرام کی مقدس باتوں کا پرنور سلسلہ جاری ہے، اور حضرت قبلہ مفتی مظفر حسین صاحب نے نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی بزرگی سے آشنا کیا اور قریب کیا، اور فقط قریب ہی نہیں کیا بلکہ ان کی روحانیت اور ان کی کرامتوں کی بہاروں سے ہم لوگوں کو سرفراز کیا. حضرات، امام عشق و محبت، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نعت کا ایک شعر ہے جو دعائیہ شعر ہے. امام عشق و محبت بارگاہ رب العالمین میں التجا کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب کا واسطہ طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، کیونکہ سب کو مرنا ہے بھائی. جی 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 حق ہے بے شک. آج جو ظلم و استبداد کی علامتیں بن کر حکومت اور مملکت کا سہارا لے کر موت کو بھولے ہیں، وہ بہت جلدی موت کے حوالے ہوں گے. حق ہے بے شک. اور جو غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، مسجدوں کو بھولے ہیں، مدرسہ کو بھولے ہیں، ماں باپ کے آداب کو بھولے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو بھولے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو بھولے ہیں، موت کو بھولے ہیں، آخرت کو بھولے ہیں، انہیں بھی بہت جلد موت آئے بے شک. اور ہم بھی بہت جلد اٹھنے والے ہیں. موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے، بچنے والا نہیں. امام عشق و محبت کیونکہ آپ امت کے مجدد، حق ہے بے شک. اور مجدد اعظم سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے التجا کرتے ہیں، اور چونکہ امت کی بلائی، بہتری، اچھائی، سرخروئی، کامیابی طلب کرنا یہ ہمارے آقا کا پسندیدہ طریقہ ہے. سبحان اللہ بے شک. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ اوصاف ہمارے آقا کے ہیں اور اولیاء ان اوصاف کے مظہر عتم ہیں. سبحان اللہ. حق ہے بے شک. سبحان اللہ.
النبوۃ فیض الالہیہ والولایۃ فیض النبوہ، جی سبحان اللہ، یا جس طرح سے کہا گیا ہے، مگر مراد ایک ہے، معنی آپ سمجھ گئے کہ نبوت اللہ تعالی کی عطا سے ہے سبحان اللہ، بے شک اور ولایت مصطفیٰ کی عطا سے ہے۔ حق ہے، بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی، ہماری بہتری کتنی چاہیے، کس درجہ چاہیے۔ ابھی شب معراج گزر گئی اور آپ نے ذمہ دار علماء سے سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لامکاں پہنچے، دنا فتدلّا فکانا کعبہ قوسین او ادنا فاوحا الى عبدہ ما اوحا۔ سبحان اللہ، لامکاں خالق کائنات نے محبوب کو بلا کر اپنی ذات کا جلوہ عطا کیا، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک اور اسرار و رموز عطیات، اور ساتھ ساتھ نماز کا تحفہ بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، لامکاں بلا کر کے اپنے محبوب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کا تحفہ دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بہتری اور بھلائی کہ ایسے طالب تھے، کیونکہ پہلے 50 وقت کی بات ہوئی تھی، جی 50 وقت، اور حضور بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے جی، کہ ایسی عبادت، آہا، ایسا طریقہ عبادت جو اگلوں میں اس نوعیت کے ساتھ نہیں ملا، وہ میری امت کو ملا۔ دیدار کی دولت اور عطیات کی دولت اور نماز کی نعمت۔ سبحان اللہ، بے شک جب آپ لوٹتے ہیں تو جب جا رہے تھے عرش پر تو موسیٰ علیہ السلام کسی اور آسمان پر تھے، اور جب لوٹے تو پہلے وہی کھڑے ہیں۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہونا تو یہی چاہیے سبحان اللہ، کہ جب جا رہے تھے اور جس آسمان پہ ملاقات ہوئی، واپسی میں بھی اسی آسمان پہ ملاقات ہونا چاہیے، جی لیکن لوٹنے میں کسی اور نبی کو نہیں، حضرت موسیٰ ہی کو کھڑا کیا گیا۔ آہا، یہ اس لیے کہ تمنا جاگی تو تھی، طور پہ پہنچے تو تھے، مگر طور جل گیا، اور ہم اس کے عشق اور اس کی محبت اور جلووں کی تابشوں کو دیکھ کر زمین پہ آ گئے۔ آہا، آئے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمنا پوری نہیں ہوئی۔ آہا، ایک مثال دوں، جی سرکار خواجہ دانا رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، آہا، سورت آئے کے ہے، تاجدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روحانیت کے علم بردار، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ان کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، بغداد شریف سے آئے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آج کل لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی دمشق سے آ رہا ہے، کوئی بغداد سے آ رہا ہے، وہ خاندان کوئی بھی ہو بعد میں دیکھنا، عقیدہ پہلے دیکھنا۔ انشاءاللہ، بے شک، انشاءاللہ، بے شک، ہاں، خاندان اپنی جگہ، نسب اپنی جگہ، علمی لیاقت اپنی جگہ، اور سارا پروٹوکول اپنی جگہ، مگر عقیدہ اپنی جگہ۔ بے شک، انشاءاللہ، اگر اسلاف کا عقیدہ لے کے آئے، غوث پاک کا عقیدہ لے کے آئے، غریب نواز کا عقیدہ لے کے آئے، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ لے کے آئے، اور خلفائے کرام کا عقیدہ لے کے آئے، صحابہ کا عقیدہ لے کے آئے، اہل بیت کا عقیدہ لے کے آئے، تو ان کی نالین کو سر پہ
کے رکھنا، انشاءاللہ۔ ورنہ ان سے کہنا بھائی آپ سے ہمیں کوئی لینا دینا ہے۔ ابھی حالات ایسے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا، بہت مشہور شعر ہے نا، سونا جنگل رات اندھیری رات اندھیری چھائی بدلی، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں ہاں سوتے ہی رہے، مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی ہیں مگر نیند نہیں جاتی ہے نا، حوادث پر حوادث آتے ہیں مگر نیند نہیں جاتی، پتہ نہیں نیند کب جائے گا۔ سونے والوں جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ابھی چور بھی چوری میں کیسے ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، اور جیب سے پاکٹ نکال لے، بیگ لے لے، تجوری کھول لے، یہ تو سسٹم پرانی ہو گئی، تو ماڈرن زمانے میں ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ جی جی بے اعلیٰ شک، حضرت کہتے ہیں آنکھ سے کاجل، آئے ہائے 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 ہائے، آئے ہائے ہائے ہائے، صاحب چرا لے یہاں وہ چور بلا کے، مگر ایسے چور سے بچا جا سکتا ہے، ہاں بے شک، ایسے ڈاکوؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ کیوں آئے ہمارے درمیان؟ آئے ہائے ہائے، بے شک حق ہے، اس لیے آئے ہیں یہ، جی بے شک، یہ ان کے قدموں کی آہٹ ہی سے تو چوروں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ حق ہے بے شک، زندہ باد زندہ مفتی باد، مظفر کی للکار چوروں آئے ہائے ہائے، کی تاریکیوں میں اور تاریکی بڑھا دے۔ ہاں ہاں ہاں، بیٹھے ہیں یہاں، کیا کہنے سرکار، واہ، سب نائبین مصطفیٰ، آئے ہائے ہائے، سب وارثین انبیاء، سبحان اپنی اللہ، اپنی مسجد مدرسہ خانقاہ علاقہ کے ذمہ دار ہے۔ سبحان جہاں اللہ، کہیں بھی سنیت کو خطرہ ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کو خطرہ ہوگا، یہ سینہ سپر کھڑے ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ بے شک، بچانے والے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے دوسری ٹولی کا ذکر کیا ہے، بہت خطرناک۔ ہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ چور بلاتا نہیں، آتا ہے۔ جی جی حق ہے بے شک، چور بلاتا نہیں ہے، موقع دیکھتا ہے، سچ ہے، کب نیند طاری ہو جائے، کب گلیوں میں سناٹا ہو جائے، سچ ہے، کب لوگ خواب کے حوالے ہو جائیں اور ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ ہاں وہ بلاتا نہیں ہے، وہ آتا ہے، جی جی، تو یہ بلاتا ہے۔ موقع دیکھ کر، ہاں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے۔ اب ایک تو وہ لوگ مشہور ہیں، مفتی صاحب قبلہ نے ذکر کیا، وہ تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں، جی جی، مودودی جماعت والے نکلتے ہیں، غیر مقلد نکلتے ہیں، طرح طرح کی جماعتیں۔ پھر ابھی کچھ مولائی آئے ہیں، جی جی جی، مولائی جی بے شک، کہتے تھکتے نہیں، در حقیقت اوریجنل اصل مولائی تو ہم ہیں۔ آئے ہائے ہائے، زندہ باد سبحان اللہ، بغیر حب علی کے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت کامران ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک بے شک، ارے علی تو علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، امامین کریمین اور ان کا خانوادہ، یہ تو بہت عرفہ والا حضرت کے فتویٰ کی روشنی میں آج کا ایک عام حال رسول جو اعمال کا پابند بھی نہ ہو مگر عقیدہ اس کا صحیح ہو، رکشہ چلائے گا، اللہ اللہ، وہ کنڈکٹر ہوگا، وہ حمال ہوگا، وہ نوکر ہوگا، مگر ہم اس کی راہ میں پلکیں بچھائیں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، نسبت لباس کا نہیں، لباس عزت لباس کی نہیں، عزت ڈگری کی نہیں، عزت تخت کی نہیں، عزت حویلی کی نہیں، عزت خانقاہ کی نہیں، عزت نسبت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر گجرات، فیضان سیادت، گل باغ سیادت۔ آج جب اہل سنت والجماعت ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو پھر لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں کہ یہ بریلی والے سادات سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ جی جی جی، اب جیسے لگتا ہے پوری بریلویت کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور کہنے والے بھی ایسے ہیں کہ جنہیں ٹھیک سے صحیح ڈھنگ سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتی،
ورنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں دیکھیں، مفتی مظفر صاحب جلوہ بار ہیں، حضور شہزادہ علی وقار سجادہ نشین مسولی شریف سبحان اللہ، احمد آباد کے تاجدار عبدالصمد ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میر عبدالرزاق تک، آہا، اللہ اکبر، ان کا سلسلہ منسلک ہے۔ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ، چند دنوں پہلے احمد آباد میں میر عبدالصمد کے عرس میں آپ شمع محفل بن کر کے جلوہ بار ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان قریب جی بے شک، الحمدللہ یہ علماء کرام تشریف فرما، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ بھی لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے عملاً بھی محبت اہل بیت پاک کا بے مثال ثبوت دیا۔ لکھنا یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن نبھانا اس سے زیادہ ذمہ داری۔ بے شک بے شک، یہ تو مشہور واقعہ ہے، پالکی بردار سبحان اللہ، ایک مزدور، عام لباس، نہ چہرے پہ داڑھی نہ سر پہ ٹوپی، ایک شرٹ ایک پینٹ، وہ بھی خستہ۔ مزدور کی تو حالت ہی کیا ہوتی ہے، اٹھا کر کے وہ بیچارہ روزی کماتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی نیچے رکھی تھی، اعلیٰ حضرت تشریف لائے، پالکی پہ بیٹھے اور پالکی بردار نے اپنا ایک دستہ ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی ابھی تو اٹھا کے کاندھے تک نہیں لائے تھے، پالکی اٹھا کر پورے طور پہ اس میں تو اعلیٰ حضرت بے چین ہو گئے، اللہ اللہ، مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، اتارو پالکی اتارو، اللہ اللہ، خدارا اتارو۔ اب لوگ سمجھ نہ سکے کیا ہو گیا ہے حضرت کو، پھر واقعہ سنانا مقصود نہیں، صرف اشارہ کرنا کہ جو اس حد تک آل رسول کی محبت کرے، اور پھر وہ تو کیسا محب تھا، ہمیں تو ضرورت پڑتی ہے تعارف و انٹروڈکشن کی، اعلیٰ حضرت کو تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبو سے پتہ چلتا تھا۔ سبحان اللہ، حق ہے بے شک، حق، تعارف سے جو پتہ لگائے وہ حضرت ہوتے ہیں، اور خوشبو سے جو پتہ لگائے وہ اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، اب وہ اہل بیت پاک کا نام لے کے آئیں گے، بڑی خانقاہ سے آئیں گے، اور ابھی چند واقعات ایسے ہوئے کہ توڑ کے موڑ کے کسی طرح سے افضلیت ابو بکر صدیق کو ٹارگٹ بنانا۔ اور ماتم تو یہ ہے اسٹیج سنیوں کا، اسٹیج عرس کا، اور ان کا عرس جو کہہ چکے، بول چکے، لکھ چکے، ہر فضیلت کے جامع ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ چور نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، جی جی، ہاں ماری رکھے گا، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کوئی انجینئر بن کے آتا ہے، جی جی، کوئی پروفیسر بن کے آتا ہے، جی کوئی گوبر شاہی بن کے آتا جی جی، نہ جانے ابھی تو کیسے کیسے انتظار میں ہے، آپ سنو گے تو حیرت ہو جائے گی۔ سنیت کی بہار اور سنیت کے چمن کو تحس نحس کرنے کے لیے پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، یہ تو اللہ بھلا کرے اعلیٰ حضرت کا، حق ہے بے شک، اعلیٰ حضرت کا بھلا کرے کہ کتابیں بھی دے گئے، سپاہی بھی دے گئے، سبحان اللہ، کمانڈر بھی دے گئے، ادارے بھی دے گئے، خطیب بھی دے گئے، اور وفا شعار آل رسول بھی دے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک، اللہ اکبر، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، مار ہی رکھے گا۔ جی 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 بے شک، آئے مسافر دم میں نہ آنا، آئے ہائے ہائے، مت کیسی مت والی ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو حضرات، دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، الحمدللہ آپ اعلیٰ حضرت کے سارے فتاویٰ کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زائد کتابوں کو پڑھو۔ آج کا عرس حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ بے شک، ہمارے ہندوستان کی روحانی مملکت کے تاجدار ہیں، بے شک بے شک بے شک، ہے نا؟
ان کی تعریف، ان کا قصیدہ لے کر بھی کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ جی کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں کہا، اور کہنے والے بھی ایسے ہیں کہ جنہیں نہ صحیح تلفظ کا شعور ہے، نہ کچھ صحیح قرأت کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ جی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضور محقق کے دوران علامہ شاہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جی انہوں نے کتاب لکھی احسن الوعاء لآداب الدعا، یعنی دنیا میں کون سے مقدس مقامات ہیں جہاں ایمان والوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اس پر حاشیہ اور تشریح کا کام اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس پر حاشیہ لکھا اور اس کی شرح لکھی، ذیل المدعا لأحسن الوعاء۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہندوستان میں عطا رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس میں اگر کوئی مومن جائز مراد اور سوال اور دعا کرتا ہے تو اللہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، بے شک۔ حضرت کے اسی فتوے کو آہا اور اسی مسلک کے زاویہ کو اور اسی نظریہ کو استاد زمان برادر اعلیٰ حضرت مچل کے کہتے ہیں، اس فتوے کو دیکھا اور پھر دنیا میں اور اکابرین کے فتوا دیکھے کہ کیا شان ہے غریب نواز کی، کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند، ارے خواجہ تو اعلیٰ ہے، بے شک بے شک، خواجہ کی سیرت اعلیٰ، خواجہ کا خاندان اعلیٰ، خواجہ کا خلق اعلیٰ، خواجہ کے طریقے اعلیٰ، خواجہ کے اوصاف اعلیٰ، خواجہ جہاں رہے جس دربار میں اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں وہ دربار بھی اعلیٰ ہے، اور جو خواجہ کے دین کو بچائے، خواجہ کے دیے ہوئے ایمان کی حفاظت پہ پہرا دے، وہ حضرت نہیں، وہ بھی حضرت اعلیٰ ہے، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، بے شک، آئے ہے، بے شک بے شک، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، کبھی محروم نہیں مانگنے والا، مانگنے والا تیرا، حق ہے، بے شک بے لیے شک۔ بھائیو دوستو عزیزو، امام اہل سنت نے وہ شعر کہا، دعائیہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، آئے ہے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، آئے ہے، یعنی بے عمل تھا، جی جی، گنہگار تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، روزے چھوڑتا تھا، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا تھا، فاسق و فاجر تھا، مگر اے اللہ توفیق دے دے، محبوب کا واسطہ یہ سنی مسلمان توبہ کر لے، استغفروا ربکم انہو کان غفارا، توبہ کر لے، اور جب توبہ ہو جائے، توبہ قبول ہو جائے، پھر موت کا وقت آئے تو وہ فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں ان کی آخری رپورٹ یہ ہو کہ پہلے تو تھا فاجر، پہلے تو تھا فاسق، پہلے تو گنہگار، مگر رب تیری توفیق سے، تیرے احسان سے، تیرے کرم سے یہ توبہ کر کے گیا، تو اب فاجر ہو کے نہیں گیا، نیک ہو کر کے گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں عرش پر دھومیں مچیں، آئے ہے، کون؟ یہی اولیاء کرام، آئے ہے، یہ تو یہاں دھوم، قبروں میں دھوم، جی، اور عرش پر دھوم، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرش پہ دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملے۔ صالح گیا، الحمدللہ، واہ، مشکات شریف ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ جب ایک مومن صالح کو موت آتی ہے اور اسے قبر کے سپرد کیا جاتا ہے اور سوال کے وہ جواب دیتا ہے،
من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق حاضر رجول، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور یہ ذات گرامی اللہ اکبر قبر میں جلوہ بار ہے، وما کنت تقول، کیا کہتا تھا، وما تقول کیا کہتا ہے نہیں، یہاں تو سب پردے ہٹ گئے، حجاب اٹھ گئے، مگر عقیدہ معتبر ہے دنیا کا۔ کیا کہتا تھا؟ شفیع المذنبین کہتا تھا، رحمت للعالمین کہتا تھا، سراج منیر کہتا تھا، رب کا محبوب کہتا تھا، صاحب قربت کعبہ قوسین کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا کہتا تھا یا بے مثال کہتا تھا؟ سبحان اللہ، واہ اعلیٰ حضرت نے تو گویا یہ شعر ہماری تعلیم کے لیے لکھا ہے کہ اگر فرشتہ پوچھ لے تو یہ کہہ لینا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، آئے ہے سبحان اللہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، حق ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان، میری جان ہے یہ، بے شک بے شک۔ حضرات اولیاء کرام آج بھی قرآن کہہ رہا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غلامان حضور تاج الشریعہ سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم کو پیغام دے گئے، جو پیا کو بھائے اختر، انشاءاللہ تعالی آپ کے جانشین اور آپ کے صاحب سجادہ قاضی القضات فی الہند حضور قائد ملت کی بہت قریب گجرات میں آمد ہونے والی ہے، اور صورت میں بھی حضور قائد ملت بھی آئیں گے، اور نائب قاضی القضات امیر المؤمنین فی الحدیث حضور محدث کبیر قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور آنا۔ پیغام دے گئے حضور تاج الشریعہ، جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا، وہ راگنی اچھی نہیں میرے بھائیو، اللہ قبول کریں۔ اور اب ہم حضور ناظم صاحب سے دستبستات کریں گے کہ حضرت والا تبار کی خدمت فیض درجت میں عرض کریں۔ ماشاءاللہ میں سب کی طرف سے یہاں جتنے بھی علماء، سادات، مشائخ، ائمہ اور یہ تا حد نگاہ عشاق سبحان اللہ، یہ آپ کے چہرہ مبارکہ کی دید کے لیے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ وارث جبہ علی ہے، واقعی قابل داد ہے اور یہ آپ کا وصف ہے، مگر تھوڑا میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ فقط جبہ ہی کے وارث نہیں، کرم سیرت کے بھی وارث، الحمدللہ، بے شک بے شک، وصف کے بھی وارث ہے، بے شک سبحان علم اللہ، کے بھی وارث ہے، حق ہے، اخلاق کے بھی وارث ہے، حق ہے، پیکر ہے، جی اینگل سے دیکھو جی جی، جلوہ علی کی رانائیاں سبحان اللہ سبحان نظر اللہ، آئیں گے، اللہ اکبر۔ مگر یہ وہ بندہ ہے اللہ اللہ کہ جسے اپنی تعریف پسند نہیں، اللہ اللہ، اور جہاں جہاں جاتے ہیں یہ اپنی خانقاہ اپنے مشائقین کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر پہلے سچ ہے، حق ہے، ٹٹولتے ہیں۔ بے شک بے شک، گلزار کون ہے؟ اگر رضا والا ہے تو سینے سے لگا گا، حق ہے، بے شک، نہیں ہے تو اسے اپنے گلزار کرم سے دور کر دے۔ حق ہے، بے شک بے شک۔ تو حضور جی سرکار کہے کہ ایک نعت پڑھنے جی جی جی، وہ ماشاءاللہ میرے خیال سے ایک صاحب ممبئی سے عبد المصطفیٰ صاحب، جی بے شک، انہیں مدعو کیا گیا ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، آپ ضرور کون اب ناظم صاحب بقیہ آپ عرض کر دے، جو کچھ عرض کیا اللہ قبول کرے، اور کہنے میں جانے انجانے کوئی لفظ کوئی کلمہ خلاف شرع صادر ہوا ہو، میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔